دوستو سال 2036 اس زمین کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، 400 میٹر قطر کا ایپوفیس نامی ایسٹرائیڈ زمین کے قریب آئے گا۔ یہ اتنا قریب سے گزرے گا کہ شاید اسے عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے۔ 2036 میں اس کا زمین سے محض فاصلہ چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ہوگا۔ اس ایسٹرائیڈ کے زمین کے ٹکرانے پر کیا نقصانات ہوں گے، اسی کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ دوستو، ناسا کے ماہرین کے مطابق سال 2036 میں ایک بڑا ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرائے گا۔ زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہوا سے یہ رگڑ کھا کر آگ کا گولہ بن جائے گا، جس سے اتنی شدید شاک ویو اور انرجی کے ساتھ گرمائش پیدا ہوگی کہ اگلے سیکنڈز میں آس پاس کے علاقے میں موجود جاندار مر سکتے ہیں، اور اس کے ٹکراؤ سے اٹھنے والی راکھ دور دور تک علاقوں میں آگ کے پتھروں کی بارش برسا سکتی ہے۔ کچھ راکھ خلا میں اڑ کر زمین کے گرد غلاف کی شکل میں پھیل جائے گی، جو زمین پر سورج کی روشنی بلاک کر دے گی، جس کی وجہ سے اس دھرتی پر گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہوگی۔ دوستو، سائنسدانوں کے ماڈلز کے مطابق یہ ایسی خوفناک تباہی ہوگی جو ایٹم بم کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی تباہی کے برابر ہو سکتی ہے، جس سے متاثرہ زمین کے جنگلات کو آگ لگ جائے گی، خوفناک سونامیاں آئیں گی، آسمان پر ایسے گہرے بادل چھا جائیں گے جو کئی ماہ تک رہیں گے، اور سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے گی، جس کی وجہ سے زمین کا ایٹماسفیئر بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا۔ اس وقت پانی بھی تیزاب کی سی صورت اختیار کر جائے گا، جس سے بہت زیادہ آکسیجن کی کمی ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے زمین سے لاوا ابل پڑے گا، جس کی وجہ سے پوری زمین راکھ اور دھول میں چھپ جائے گی۔ ٹکراؤ کے فوراً بعد زمین پر بڑی شدت کا ہولناک زلزلہ اور سونامی کی لہریں اٹھ کر ساحلوں کی جانب بڑھیں گی۔ یوں سونامی کی وجہ سے خشکی پر موجود ایک بڑی آبادی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ زمین کی فضا میں کھربوں ٹن زہریلی گیسوں کے اخراج کا ہوگا۔ یہ ایسٹرائیڈ زمین کے جس مقام پر ٹکرائے گا، وہاں اگر تیل اور معدنیات سے بھرپور ذخائر موجود ہوئے تو فضا میں کھربوں ٹن سلفر، کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ اور میتھین گیس پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ گیسیں جانداروں اور پودوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں میں ان گیسز کے طوفان نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے کر ایٹماسفیئر کو بری طرح متاثر کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ اڑنے والی راکھ سے سورج کی کرنوں کی زمین کی سطح تک رسائی بند ہو جائے گی، لہٰذا زمین تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ راکھ کے بادلوں سے زمین پر روشنی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے فوٹو سنتھیسس کا عمل ہونا بند ہو جائے گا۔ پودے خوراک نہ بنا پائیں گے اور مرنا شروع ہو جائیں گے۔ متاثرہ جگہ پر تمام بڑے جانور ٹھنڈ، بھوک اور دم گھٹنے کے باعث مر سکتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد بارش جب برسے گی تو یہ تیزابی کیچڑ بن سکتا ہے۔ لگنے والی بڑی آگ سے زہریلا مواد مزید بکھرے گا اور کچھ عرصے کے لیے اوزون کے لیئر کو بھی بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، ماضی قریب میں بھی اسی طرح کے چند ایک حادثات ہو چکے ہیں، جیسا کہ ایک حادثہ 30 جون 1908 کو پیش آیا، جب ایک دہکتا ہوا شہاب ثاقب سائبیریا کے واقع جنگل پر گرا، جس سے پورا علاقہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کے علاوہ سال 2013 میں روس کے علاقوں پر بھی ایسٹرائیڈ کی بارش ہوئی، جس سے عمارتوں کے علاوہ جانی نقصانات بھی ہوئے۔ دوستو، اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے ایک پروجیکٹائل مشن بھی زیر غور ہے، جو ہر وقت خلا میں موجود ہے اور اچانک نمودار ہونے والے کسی خطرناک جسم کے راستے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ پروجیکٹ محض دھکا دینے کا کام بھی کر سکے گا اور بوقت ضرورت میزائل کی طرح ٹکرا کر اس جسم کو تباہ بھی کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہونے والے تمام حادثات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔